زندگی میں تین چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی: آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام بیٹیوں کی نصیب اچھی فرمائے، آمین۔ غور کریں، جو بیٹی کی تعلیم کے لیے الگ کمرے میں ٹیچر کا اہتمام کر کے سوچتے ہیں کہ استاد باپ ہوتا ہے، غلط۔ تنہائی میں غیر محرم استاد نہیں، شیطان ہوتا ہے۔ چالاکی: کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ باعث خیر: کوشش کریں کہ لوگوں کی خوشی کا باعث بنیں، کیونکہ جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر بانٹتے ہیں، اللہ پاک ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ تنقید کے لیے وہ چٹانک کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ غلط کام کرنے سے پہلے خود سے کم از کم 3 بار یہ دہرائے کہ پہلا حادثہ ہو سکتا ہے، دوسری بار غلطی ہو سکتی ہے، لیکن تیسری بار جان بوجھ کر کرنے کا امکان ہے۔ کچھ لوگ بہت خاموش اور بہادر ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ کس کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ دعا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی مومنین و مومنات پریشان ہیں، بیمار ہے یا کسی بھی مشکل میں ہے، بیمار کربلا کا صدقہ اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی، ایک من توڑ کر تو نے نماز پڑھی، کسی کو رلا کر تو رب کو راضی کرنے چلا، کسی کو ستا کر تو حج کر آیا، تو نے نیکی کر کے گناہگار کو حقیر جانا، بہتر تھا تو گناہ کر کے انسان رہ جاتا، نیکی کر کے خدا نہ بنتا۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کی تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں والدین کی اطاعت گزار اور فرمان بردار بنائے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں، حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ قیمتی الفاظ: زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ 2 لائن ہمیشہ یاد رکھے: جو کھویا اس کا غم نہیں، جو مل گیا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا، کبھی کبھی انسان کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے لیکن وہ چپ رہتا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ سامنے والا کس حد تک جھوٹ بول سکتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔
ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے، وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ کسی نے پوچھا اب معجزے کیوں نہیں ہوتے؟ جواب ملا تمہارے بے شمار گناہوں کے بعد بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، کیا یہ معجزہ نہیں؟ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کرے، اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت سارے کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کی لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ الرحمن وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ غلطی کرنے کے بعد اگر دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ غلط کیا ہے تو اسے رحمان کی ہدایت اور ضمیر کی آواز سمجھ کر اپنے کریم رب سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے یا میں نے جان بوجھ کر توڑی نہ کیا ہے، بلکہ اپنے رحیم رب سے چپکے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اس کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہے۔ اس دور کے مسلمانوں کا بھی عجیب حال ہے، خدا کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے مگر خدا کے لیے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ یا الہی عمرہ کرنے کی تڑپ دل میں اٹھی ہے، کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کر دے، مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آمین ثم آمین۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیرخواہی کرتا ہے۔ اپنے رب سے اپنی محبت مانگے، یا رب ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں تیرے سوا کسی کی محبت کی آرزو نہ ہو۔ انسانوں سے امید نہ رکھے، وہ بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں اپنے رب کی محبت کے سوا کسی محبت نہیں ہوگی تو دل پرسکون رہے گا انشاءاللہ۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ 2 گز زمین میں۔ جنت میں لے جانے والے کام۔ حضرت ایوب سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا مجھے کوئی ایسا کام بتائے جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز کی پابندی کرے،
زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جب وہ پیٹ پیر کر چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ مرنے کے بعد موبائل پر فنگر پرنٹ کام نہیں کرتے۔ امریکن سائنسدانوں نے حال ہی میں تحقیق کرنے کے بعد بتایا، انسانی جسم میں بجلی بھی دوڑتی ہے۔ جب موت واقع ہو جاتی ہے تو کرنٹ ختم ہونے سے پرنٹ مر جاتا ہے، جس سے پرنٹ شکل تبدیل کر لیتا ہے، اس لیے موبائل پرنٹ نہیں پہچانتا۔ ابلیس شیطان کے بہکاوے میں عورتیں زیادہ آتی ہے۔ عورتوں کا ایک دوسرے کے گھر جا کے غیبت کرنا، محلے میں دوسری عورتوں سے لڑائی کرنا، دوسرے کی بیٹی پر تہمت لگانا، اپنی بہو پر ظلم کرنا، ایک عورت کا دوسری عورت کو برداشت نہ کرنا، جیسے سوتن، جھوٹ بولنا، زور زور سے ہنسنا، اللہ نے ان سب کام کرنے والوں کو منع کیا ہے۔ یہ سارے کام جہنم میں لے کر جانے والے ہیں۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ عورت کی 3 خوبیاں ہوتی ہے۔ نمبر 1، بیٹی کس کی ہے؟ نمبر 2، بیوی کس کی ہے؟ نمبر 3، ماں کس کی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، دنیا میں واحد خاتون ہے جو ان خوبیوں میں سب سے افضل ہے۔ نمبر 1، بیٹی نبیوں کی سردار کی۔ نمبر 2، بیوی ولیوں کے سردار کی۔ نمبر 3، ماں جنتی شہزادوں کے سردار کی۔ سبحان اللہ۔